الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اور آپ کی طرف اسی طرح ہم غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امور غیب پر آگاہی امت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشی، وہی آپ کی طرف آتی ہے تو اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ایک آج واقعہ اور سماعت کریں۔ غزوہ بدر میں عمیر بن وہب کا بیٹا مسلمانوں نے جنگی قیدی بنا لیا اور اس کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ لے آئے۔ صفوان بن امیہ اور یہ عمیر آپس میں گہرے دوست تھے۔ دونوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ صفوان کا بیٹا امیہ میدان بدر میں مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا اور عمیر کے نوجوان بیٹے کو جنگی قیدی بنا کر مسلمان اپنے ہمراہ مدینہ طیبہ لے آئے تھے۔ ایک دن یہ دونوں دوست حتیم جو خانہ کعبہ کا گول سا حصہ ہے جس پہ چھت نہیں ہے، چھوٹی سی دیوار ہے 4 فٹ کے قریب، اسے حتیم بولتے ہیں۔ تو ایک دن یہ دونوں دوست حتیم میں بیٹھے اپنے درد و غم کو تازہ کر رہے تھے۔ عمیر نے اپنے دوست صفوان کو کہا ان مسلمانوں نے تیرے باپ امیہ کو، جو قریش کا سردار تھا، قتل کر دیا اور میرے بیٹے کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ جس طرح تیرے دل میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اسی طرح میرے دل میں بھی مسلمانوں کے خلاف انتقام و عداوت کا طوفان امڈ کر آیا ہوا ہے۔ لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ ایک تو میں مقروض ہوں، عیالدار ہوں، ورنہ خاموشی سے مدینہ شریف جاتا اور وہاں موقع تاڑ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور کریم علیہ السلام کا کام تمام کر دیتا۔ لیکن میں مقروض ہوں، عیالدار ہوں، اگر میں اس مہم کو سر انجام دیتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں تو میرے قرض خواہ مجھ پر یہ الزام لگائیں گے کہ قرض ادا کرنے سے بھاگ کر اس نے خودکشی کر لی ہے۔ نیز میرے بچے در در کی بھیک مانگیں گے اور ذلیل ہوں گے۔ اگر یہ 2 باتیں نہ ہوتی تو اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتا۔ صفوان نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو اس مہم کو سر کرنے میں مارا گیا تو تیرے تمام قرض خواہوں کو تیرا قرض میں ادا کر دوں گا۔ نیز جب تک میں زندہ رہوں گا تیرے بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں۔ جو میں خود پہنوں گا وہی ان کو پہناؤں گا، جو میں خود کھاؤں گا انہیں بھی کھلاؤں گا۔ اگر تم یہ کارنامہ انجام دو تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری شکر گزار رہیں گی، تنہائی میں جہاں کوئی انسان ان کی بات سننے والا نہ تھا۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا، ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیا، وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عمیر نے اپنی تلوار لی، اس کو سان پر تیز کیا اور اسے 3 بار زہر میں بجھایا، اونٹ پر پالان کسا اور مدینے کی طرف کم بخت روانہ ہو گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد چند روز بعد صفوان نے لوگوں کو بتایا کہ ان قریب میں تمہیں ایسی خوشخبری سنوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤ گے۔ وہ ہر وقت اس انتظار میں تھا کہ عمیر کی طرف سے کوئی اطلاع آئے۔ عمیر جب مدینہ طیبہ پہنچا، اس نے مسجد نبوی کے باہر اپنی اونٹنی بٹھائی۔ ابھی اتر ہی رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آپ اس کی خباثتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ فوراً خدشہ ہوا کہ یہ خبیث کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا اور برا منصوبہ بنا کر یہاں آیا ہے۔ چنانچہ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین علیہم اپنے آقا کے گرد مؤدب ہو کر بیٹھے تھے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر کو دبوچے ہوئے گردن سے مسجد میں لے آئے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عمر اسے چھوڑ دو، اے عمر اسے چھوڑ دو، اسے میرے پاس لاؤ۔ عمر کا جی نہیں چاہتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی نہیں چاہتا تھا، لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سامنے مجال کی انکار کی جرت نہ تھی، مجال انکار نہ تھی۔ آپ نے اس کی گردن کو چھوڑا اور اسے لے کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی محبت کا برتاؤ کیا اور پوچھا، عمیر کیسے آئے ہو؟ بات ٹالنے کے لیے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جناب کو علم ہے میرا بیٹا آپ کے پاس جنگی قیدی کی طرح آیا ہے، اس کی ماں اس کو یاد کر کے روتی رہتی ہے، اس نے مجھے مجبور کیا، میں نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ادھر کا قصد کیا، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے گلے میں تلوار حمائل تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جب تو صرف اپنے بچے کی خیریت دریافت کرنے آیا ہے تو اس تلوار کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگا، جلدی میں اونٹ سے اترا ہوں، گلے سے نکال کر رکھنی یاد نہیں رہی، دوسرا ہم بڑی بڑی تلواریں لے کر بدر کے میدان میں آئے تھے، ہماری ان تلواروں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمیر تمہیں یاد ہے کہ فلاں روز فلاں جگہ تو اور تیرا یار صفوان ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے حتیم کے پاس، ٹیک لگا کر، حتیم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور تم دونوں مجھے شہید کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ تم نے اپنی تانگ دستی، مفلوق الحالی اور مکروز ہونے کا بہانہ بنایا، اس نے یہ ساری ذمہ داریاں اپنی ذمہ لے لیں۔ اب تم اس لیے آئے ہو نا کہ مجھے شہید کر دو؟ تجھے پتہ نہیں میرا نگہبان میرا اللہ ہے۔ یہ بات سن کر عمیر پر مدہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور فوراً کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ جس بات کو حضور نے سینکڑوں میل دور یہاں سے دیکھا اور سنا، اس سارے قصے کی صفوان اور میرے بغیر اور کسی کو خبر نہ تھی۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے حضور ہماری گفتگو کو سنتے بھی ہیں اور ہماری سازشوں کو دیکھتے بھی ہیں تو میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اے مومنوں، یاد رکھو، ہم جو یہاں کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اللہ کے رسول اب بھی سنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو شک کرے بدبخت ہے، بدعقیدہ ہے۔ کہنے لگا، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمَ أَنَّهُ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّا اللَّهُ۔ ترجمہ کیا ہے کہ مجھے باخدا اب پتہ چل گیا ہے کہ اس واقعہ کی خبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ وہاں میرے بغیر اور صفوان کے بغیر کوئی تیسرا آدمی نہ تھا۔ پھر اس نے کہا، الحمدللہ الذی ہدانی للاسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے، ساری تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھے اسلام کے لیے ہدایت دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس عمیر کو دین کا علم سکھاؤ۔ زینی داخلان، السیرۃ النبویہ، جلد 3، صفحہ 189۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔